وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بے حد و حساب حمد و ثنا اس رب کریم عظیم کی جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ بے شمار درود و سلام اس عظیم پیغمبر پر جس پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ چھوڑا ہے جس پر کما حقہ عمل کر کے ہم دنیا کی ممتاز ترین قوم بن سکتے ہیں، اور پھر آپ پر اترنے والی کتاب مجید قرآن حمید ایسا زندہ معجزہ ہے، ہر دور میں ہر وقت ہر موڑ پر اس کی رہنمائی ہمارے لیے روشن چراغ نہیں، ماہتاب نہیں، چمکتا دمکتا ایک سورج ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نساء جس کا مطالعہ جاری ہے، ہم سب مل کر اس کے بارے میں کچھ سمجھنے کی، کچھ فہم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے پاک قرآن، اس کی آیات مبارکہ، اس کی ہدایت و روشنی سے منور کر دے ہمارے دلوں کو، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق سنوار سکیں، بنا سکیں۔ آیت کریمہ 82 اور 83 آج زیر مطالعہ ہے۔ گزشتہ آیات کریمہ میں جہاد کی فرضیت اور انسان کی موت کا یقینی ہونا کوئی شک و شبہ نہیں، اور پھر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی کامیابی ہے، یہ اہم ترین موضوع بیان ہوئے۔ اور آج کی آیت مبارکہ افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیوں تدبر نہیں کرتے، کیوں غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ یہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، تضادات کا مجموعہ ہوتا، اختلاف ہی ہوتا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ آیت مبارکہ جب سامنے آتی ہے تو ایک سوال ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، آخر کیوں اللہ نے دعوت دی انسان کو غور و فکر کی؟
کیا پس منظر ہے، کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، کیا فوائد ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، قرآن میں اس لیے غور و فکر کی دعوت ہے کہ قرآن منزل من اللہ ہے۔ انسان کو بھی رب نے بنایا اور انسان کی رہنمائی کے لیے قرآن بھی رب نے ہی بھیجا ہے، اور یہ اس کا ارشاد اور فرمان ہے کہ چونکہ تو میرا بندہ ہے لہذا تو بات بھی میری ہی سنے گا، اور اگر تو کسی اور کا بندہ ہوتا تو اس کی بات سن لیتا، تو بندہ ہی میرا ہے۔ یہ قرآن تنزیل من رب العالمین، رب العالمین جہانوں کا رب، جہانوں کا پروردگار، اس کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تنزیل یک بار نہیں، آہستہ آہستہ مختلف مقامات اور مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے، نازل کیا ہے، اور فرمایا کہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، جستجو کرنے والے، محنت کرنے والے، تلاش کرنے والے، طلب کرنے والے، مانگنے والے، ان کے لیے ہدایت، رہنمائی اور نصیحت ہے۔ اور انسان کو کہا گیا کہ تو یقین کر لے، یہ ایسی لاجواب اور بے مثال کتاب ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ اس کتاب مجید کا مالک، اس کو بنانے والا، اس کو بھیجنے والا، وہ بھی بے مثال ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کون سی مثال ہے رب تعالیٰ کی؟ اس کی مثال تو ہو ہی نہیں سکتی، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ رب ایسا ہے، رب ایسا ہے۔ جس طرح رب تعالیٰ بے مثال ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثال ہے، اور قرآن نے چیلنج کرتے ہوئے کہا، اللہ نے قرآن میں 114 صورتیں نازل کی ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم ایک صورت ہی ایسی بنا کے لے آؤ۔ ایک جگہ فرمایا کہ اس قرآن جیسا قرآن لاؤ، پھر کہا کہ 10 صورتیں لے آؤ، پھر کہا ایک صورت لاؤ، آخر میں کہا کہ صورت کی ایک چھوٹی سی آیت، اس کے مقابلے میں کوئی آیت لے آؤ۔ لا یاتون بہ، پوری انسانیت مل جائے، پوری دنیا مل جائے، اور ان کے ساتھ جن بھی مل جائیں، لا یاتون بہ، نہیں لا سکتے۔ کہیں کہا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکو، یقیناً نہیں کر سکو گے۔ إِن لَّمْ تَفْعَلُوا لَن تَفْعَلُوا، پھر کہا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر تمہاری اتنی حیثیت نہیں اور یقیناً نہیں، تو پھر تم اللہ کی تیار کردہ آگ سے ڈرتے کیوں نہیں، جس کا ایندھن انسان اور جن ہے، اور پتھر جس میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ کلام اللہ کا ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں تو اختلاف بڑا ہوتا۔ انسانوں کی تو فطرت ہے اختلاف کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف ہے،
ہر بات پہ اختلاف ہے. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہی اختلاف ہوتا. یہ قرآن، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں. یہ قرآن تو وہ ہے جو انسانوں کے بند تالے کھولتا ہے، ان کے دلوں پر لگے ہوئے تالوں کو کھولتا ہے. بلکہ جو اس قرآن کو پڑھتے نہیں ان کے دلوں پہ تالے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے، تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پر تالے ہیں. قرآن سے دور وہی شخص ہے جس کے دل پہ تالا لگا ہوا ہے، اس کا دل بند ہے، زنگ آلود ہے، بیکار ہے. اس کو حرکت میں لانا ہے، تحرک میں لانا ہے، اس کو کارآمد بنانا ہے تو قرآن پڑھو، تدبر کرو، غور کرو اس میں. یہ قرآن تمہیں نصیحت دے گا. مت پرکھو اس کو، مت جانچو اس کو کہ اس میں سائنس کیا کہتی ہے، ٹیکنالوجی کیا کہتی ہے، فلکیات کیا ہے، فلاں علوم کیا، ان کے ساتھ ان کے موازنے نہ کرو. ان تمام علوم و فنون سے اعلیٰ و بالا ہے قرآن اللہ کا. اس کو کبھی اعتراض کرتے ہو کہ سائنس کے مطابق نہیں، طب کے مطابق نہیں، ہماری کیمسٹری کے مطابق نہیں، ہمارے جو فلکیات کے علوم ان کے مطابق نہیں. ایسی باتیں کر کے جانچتے پرکھتے ہو قرآن کو. اس قرآن میں ہم نے شفا رکھی ہے، اس میں رحمت رکھی ہے، اس میں کامیابی رکھی ہے، اس میں رہنمائی رکھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. اس میں شفا ہے، وہ شفا جو دلوں کی بیماریوں کو، جو فکری، شعوری، نظری بیماریوں کو دور کرتی ہے. اور اگر تم یقین کر کے پڑھو کہ اس سے بدنی بیماریاں دور کرنے، وہ بھی ہو جاتی ہیں. کوئی بندہ اگر قرآن پڑھ کے کہے کہ میں نے شفا پانی ہے تو اس تیقن اور توکل کے ساتھ پڑھے گا تو اس کو بھی مل جائے گی شفا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. اور اس قرآن میں تم اختلاف کرنے نکلے ہو، یہ اختلاف تو قوموں کو برباد کر دیتا ہے. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر کلام والا وہ ایک ہی بجائے دو ہوتے یا اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو کائنات کا نظام نہیں چلنا تھا. جس طرح کائنات کو بنانے والا اللہ ایک ہے، اسی طرح اس کو بھیجنے والا اللہ بھی ایک ہے، اس کا کلام بھی ایک ہے. نہ بھیجنے والے میں فرق، نہ جو چیز بھیجی گئی اس میں کوئی فرق. اور اگر ایسا ہوتا لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اس میں اختلاف ہی اختلاف ہوتا. کثیر کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. اور اگر تم اپنی پچھلی قوموں کا مطالعہ کرو، ان کی تاریخ کو دیکھو تو ان کو برباد کرنے والی یہی بات تھی کہ انہوں نے اللہ کے کلام میں اختلاف کیا، اس کو کنٹروورشل بنا دیا.
مسند احمد کی ایک روایت ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں عمر بن شعیب سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے جد امجد سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی ایک مجلس میں بیٹھے تھے، وہ مجلس عام مجلس نہیں تھی، وہ مجلس اتنی قیمتی تھی کہ ہمارے سرخ اونٹ بھی اس کے مقابلے میں ہیج تھے۔ اس وقت سرخ اونٹ بڑی قیمت والی چیز تھی۔ آج جس طرح کوئی بڑی گاڑی کی مثال دے، بڑے جہاز کی، بڑے محل کی، بڑی عمارت کی کوئی مثال دے، اس وقت بہترین مثال سرخ اونٹ تھا کہ ہمیں وہ اگر سرخ اونٹ بھی مل جائیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں، مجلس نہ چھوڑیں، اس مجلس میں بیٹھیں، اتنی قیمتی مجلس تھی۔ کیوں قیمتی مجلس تھی؟ اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھے۔ اب ہماری بدقسمتی دیکھیں آج اس دور کی، صحابی کہتا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کے نبی کے صحابہ موجود ہوں وہ بڑی قیمتی مجلس ہے، اور ہم نے صحابہ کرام کو اختلافی بنا دیا، ان کو کنٹروورشل بنا دیا۔ کتنے سکولر ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے نامور اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، ٹکے کا علم نہیں، اور چلے ہیں صحابہ کرام پہ گفتگو کرنے۔ کتنی بڑی تمہاری بدبختی ہے، جب تم ان کے بارے میں زبان کھولتے ہو، قلم اٹھاتے ہو، تو تم سوچتے نہیں کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں ان سب پہ راضی ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ کی بات کیا پوچھتے ہو، وہ تو آسمان کے ستارے ہیں، تمہاری وہاں تک پہنچ گیا، تمہاری تو نظر وہاں نہیں پہنچ سکتی، تمہاری بینائی اتنی نہیں، تمہاری نظر اتنی نہیں کہ وہاں تک تمہاری نظر پہنچ سکے، تم باتیں کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی قیمتی مجلس کے اس میں ہم بیٹھے تھے، اور یہ مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ تھی، مسجد نبوی اس کے ساتھ ہی آپ کا دروازہ کھلتا تھا گھر کی طرف، اور گھر کے باہر صحابہ بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آیت کریمہ پہ گفتگو شروع ہو گئی، ایک نے ایک بات کی، دوسرے نے دوسری کی، کرتے کرتے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ ایسا ہوتا ہے نا، پہلے دھیرے دھیرے بات ہوتی ہے، پھر ایسا اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں، لے چلتے ہیں، یہ بس وہ دھیرے دھیرے بات بڑھنے لگی۔ یہ عام مجلس نہیں ہے، صحابہ کرام کی مجلس ہے، ان کی مجلس ہے جن کے بارے میں اللہ کی گواہی موجود ہے، اللہ کے رسول کی گواہی موجود ہے، بڑے لوگ۔ اب بات کرتے کرتے آوازیں بلند ہونے لگیں، ان کی آوازیں سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اندر گھر میں تشریف فرما تھے، باہر تشریف لے آئے، اور آتے جب ان کو دیکھا، آپ کا چہرہ پر انوار
چہرہ مبارک گلنار ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم قرآن کے بارے میں اختلاف کر رہے ہو، تمہیں قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی، قرآن کی آیت مبارکہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، اور تمہیں معلوم نہیں۔ خاموش ہو جاؤ، کوئی آواز نہ اٹھائے اور سنو۔ تم سے پہلے قومیں برباد ہو گئیں۔ مہلن یا قوم، اے قوم خاموش ہو جاؤ، اے میری امت کے لوگوں خاموش ہو جاؤ۔ بہذا اہلکت الامم من قبلکم، تم سے پہلے امتیں قومیں برباد ہو گئیں اسی وجہ سے۔ کیا وجہ؟ اللہ کے کلام میں اختلاف کرنا۔ بہذا اہلکت الامم من قبلکم باختلافہم علی انبیائہم، انہوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں اختلاف کیا۔ کیا یہ نبی بنا ہے تو ہم نہیں بن سکتے؟ یہ نبی ہے تو بازار میں کیا لینے جاتا ہے؟ یہ نبی ہے تو کھانا کیوں کھاتا ہے؟ یہ نبی ہے جو باتیں کرتا ہے، پتہ نہیں اللہ نے اس کو کوئی کلام دیا بھی کہ نہیں، اپنی طرف سے بنا لیتا ہے۔ ایسی ایسی باتیں کیا کیا تم نے کہا اور کیا کیا سنا گیا۔ وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبِ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ، اور اللہ کی کتابوں کو ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دینا، اس کے مقابلے میں کھڑا کر دینا۔ یہ آیت ایسی ہے، فلاں آیت ایسی ہے، قرآن میں، اللہ کے کلام میں۔ دانشور بیٹھ گئے ہیں، ڈگری اس کے پاس ہے، لوگ اس کو دانشور کہتے ہیں، لوگ پڑھا لکھا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا فلاسفر ہے، بڑی دور دور کی باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی، آج دور نے بڑی ترقی کر لی ہے، اور یہ قرآن دیکھو، یہ آیت فلاں کہہ رہی ہے، یہ آیت فلاں کہہ رہی ہے۔ تیری اسی بات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت کو دوسرے آیت کے مقابلے میں کھڑا کر کے بعض کو بعض پر، اور اختلاف کیا ہے؟ اور ان القرآن لم ينزل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اترا ہی نہیں۔ کس لیے؟ اس لیے یکذب بعضہ بعضا، کہ ایک آیت مبارکہ دوسری آیت مبارکہ کی تکذیب کرے، مخالفت کرے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا، قرآن اختلافات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ قرآن بل یصدق بعضہ بعضا، بلکہ ایک آیت مبارکہ دوسری آیت مبارکہ کی تصدیق کرتی ہے۔ کس طرح نقشہ کھینچا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آنے والی نسلیں یاد رکھیں، قیامت تک لوگوں کے لیے سبق ہے۔ اور فرمایا فما عرفتم منہ فاعملوا بہ، جو تمہیں اس کے بارے میں علم مل جائے اس علم کے مطابق عمل کرو، جو پہچان لو، جو جان جاؤ، جو سیکھ جاؤ، اس پہ عمل کرو۔ اور وما جہلتم منہ، اگر تمہیں سمجھ نہ آئے، اگر تمہیں پتہ نہ چلے، فردوہ الی عالمہ، پھر کسی عالم سے پوچھ لو جس کے پاس قرآن کا علم ہے۔
اور ہم نے قرآن کا علم کس سے سیکھنا ہے؟ ہم نے آج تماشا لگا دیا ہے۔ اللہ رمضان کی مبارک گھڑیاں، یہ کبھی اہتمام نہیں ہوتا کہ ان گھڑیوں میں عبادت کیسے کرنی ہے، فکر کیسے کرنی ہے، قرآن کیسے پڑھنا ہے۔ ہم نے اپنے الیکٹرانک میڈیا پہ، چینلز پہ تماشا لگا دیا اور فنکار اداکار بٹھا دیے، ان کے ہاتھ میں قرآن دے دیا، پڑھاؤ قوم کو۔ جس طرح ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں ڈرامے سے، ڈرامہ ایسا بناؤ کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ کبھی ڈرامے سے بھی اصلاح ہوئی ہے؟ جو ہے ہی ڈرامہ، ڈرامے سے اصلاح ہو رہی ہے۔ قوم کی اصلاح ڈرامے سے۔ تو جو ڈرامہ کار ہے وہ قوم کی اصلاح کر رہے ہیں، اور وہ اصلاح کرنے نکلا ہے فنکار اداکار۔ سب سے پہلے وہ تنقید عالم پہ کرتا ہے، عالم ایسے ہیں، عالم ایسے ہیں، عالم ایسے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ علماء میں غلطیاں نہیں ہیں، وہ بھی تو انسان، وہ بھی تو آپ کے بھائی ہیں نا۔ عالم بھی تو آپ کے بھائی ہیں، آپ کے باپ ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے پھوپھا ہیں، چچا ہیں، آپ کے معاشرے میں سے۔ جیسے تم ویسے تمہارے علماء۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جہو جا منہ ہو جی چپیٹ۔ تم سدھارو اپنے آپ کو۔ لیکن پھر بھی اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ معاذ اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہی علماء ہیں۔ وہ علماء موجود ہیں جن کے وجود سے تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے، رہنمائی اور نصیحت ملتی ہے، جن میں صبر، حوصلہ موجود ہے۔ امام احمد نے ایک اور روایت نقل کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں دوپہر کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ کون؟ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، وہ کہتے ہیں کہ میں دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم بیٹھے تھے کہ دو آدمی جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے گفتگو شروع کی اور ایک آیت مبارکہ میں اختلاف کیا۔ ایک نے کہا یہ بات ہے، دوسرے نے کہا یہ بات ہے۔ اب وہ تکرار ہو گئی، بحث تکرار شروع ہو گئی، اور اسی طرح ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز سے بولنا تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے نبی سے، آپ کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں اگر بیٹھنا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ۔ اس سے بڑی ادب کی جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ آواز بھی دھیمی رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی آواز آ گئی، یعنی آپ کی حدیث مبارکہ آ گئی، آپ کی حدیث موجود ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور بات کرنا اور اپنی بات کو کہنا نہیں جی نہیں، حدیث سے ہے اپنی جگہ، لیکن میرے خیال میں یہ بات زیادہ بنا، تو اور تیرے خیال کی ایسی کی تیسی، کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے تیری؟ اپنی بات کو کہیں کہ میں یہ سمجھا ہوں، میرا مطالعہ یہ ہے، میرا مشاہدہ یہ ہے۔ اللہ واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ادب سے بیٹھنا
آواز دھیمی رکھنا اور آپ کے فرمان کے بعد اپنی بات نہ کرنا، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آواز بلند ہوئی آپ نے فرمایا انما ہلکت الامم قبلکم باختلاف فی الکتاب، تمہیں خیال نہیں آ رہا، تمہیں تصور نہیں آ رہا، تم سے پہلے بھی کتنی قومیں برباد ہوں گی کہ اللہ کی کتابوں کے بارے میں، اللہ کے کلام کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اور تم نے وہی رویہ اپنا لیا ہے۔ یہ قرآن کریم اس لیے دعوت دی گئی، اس میں غور و فکر کی، یہ سچائی کی دعوت ہے، یہ حقانیت کی دعوت ہے، یہ جھوٹ کو ملیاں میٹ کر دیتی ہے، جھوٹ کی صفائیاں کر دیتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب مجید میں کوئی شک نہیں اور اس نے سچائی، صداقت، حقانیت کو پھیلایا ہے۔ اور یہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں، منافقین کا ٹولہ، ان کا کام کیا ہے؟ منافقین کا یہ معاشرے میں جھوٹ پھیلاتے ہیں، جھوٹی باتیں، سنی سنائی باتیں، افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سورہ نساء کی آیت مبارکہ نمبر 83، وَإِجَاهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، کوئی امن کی یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس پہنچے بس لے اڑتے ہیں، اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ اپنی بات اللہ کے رسول کے پاس لے جاتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ کے پاس، رسول کے پاس لے جاتے، یا اولی الامر، اولی الامر سے مراد یہ ہے، ایک تو وہ جن کے پاس علم ہے، اور دوسری بات جس نوعیت کی بات ہے اس نوعیت کے ماہر سے پوچھنا چاہیے۔ طب کی بات ہے طبیب سے پوچھو، ٹیکنالوجی کی بات ہے ٹیکنالوجی کے ماہر سے پوچھو، زمین کی کوئی بات کرنی ہے تو جو زمین کو سمجھتا ہے ان معاملات کو سمجھو، اور اگر بیماریوں کی بات ہے تو ماہر امراض سے پوچھو، حکومت کی بات ہے تو حکومت کے کسی اہلکار سے پوچھو۔ اولی الامر آگے واضح کر دیا، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو استنباط کریں اس سے، جو مسئلے سے استنباط کریں، استدلال کریں، استنباط کرنا، استدلال کرنا، جن کے پاس اتنی اہلیت ہو، تو ماہر علوم، ماہر قرآن، ماہر حدیث، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، صرف کر دیں حدیث میں، قرآن میں، فقہ میں، ان کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ دیکھنے میں سادہ سے لوگ ہیں، دنیا کی پرواہ نہیں ان کو، ان کے پاس پیسے آ جائیں وہ روٹی خریدنے کی بجائے کتاب خریدتے ہیں۔ ہم نے ایسے ایسے بندے دیکھے ہیں، بڑے بڑے درویش بندے، سادہ سے کپڑے، سادہ سے، اور کتابوں کا مجموعہ اتنا زیادہ، جو بڑی بڑی نایاب اور ناپید کتابیں ان کے پاس موجود ہیں، وہ ان کی ترجیح صرف اور صرف کتاب، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کی تفسیر
اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، شروحات شرح اس کی، جو اس سے متعلقہ علوم و فنون ہیں قرآن اور حدیث سے متعلق، وہ ساری کتابیں ان کے پاس موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہماری سب سے بڑی دولت یہی ہے۔ یستنبطونہ، اس سے استنباط کرنے والے، ان سے پوچھو، خود انہیں فیصل بن جاؤ، جج بن جاؤ کہ میں نے بس جو میرا مطالعہ، میرا مشاہدہ ہے میں وہ بات کروں گا۔ ایسے نہیں، تیرے سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، کتنے عالم ہیں، ان سے بڑے عالم ہیں اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے۔ قرآن کریم میں ایک بہترین مثال موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس کے پاس، سورہ کہف میں بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس سے جا کے سیکھ کے آؤ۔ اور وہ بندہ بھی بڑا اصولی تھا، قانونی تھا، اس نے کہا میرے سے سیکھنا ہے تو سوال جواب نہیں کرنے، ہر بات میں سوال کرتے ہو۔ جی ہم ایسے ادارے سے پڑھ کے آئیں کہ وہ کوشچننگ ہمیں سکھاتے ہیں، کوشچننگ، سوال کیسے کرنا، سوال ہی سوال ہے۔ اس نے کہا مجھ سے کوشچننگ نہیں کرنی، خاموش رہنا ہے، اگر کچھ پانا ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب، استاد کا ادب۔ جہاں کو پوچھنے والی بات آ جائے پوچھ بھی لینا ہے، لیکن پہلے دیکھ تو صحیح، سن تو صحیح، حوصلہ تو کر۔ ہم کیا ہے، ہم اگلے کی بات اس لیے سنتے ہیں کہ جواب دینا ہے، سمجھنے کے لیے نہیں، حالانکہ بات تو سمجھنے کے لیے سننی چاہیے نا۔ پہلے بات سنیں، سمجھے کہ وہ کہتا کیا ہے، بعد میں دیکھ لیں کیا کرنا ہے۔ ہم اگلے کی بات صرف اس لیے سنتے ہیں کہ یہ اگر یہ بات کرے گا اللہ اللہ۔ ہم نے ایسے ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ لوگ بعض کا نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں نا، تو عام آدمی تو شریک ہوتا ہے کہ وہ چلو مجھے دعائیں نہیں آتی، جو امام پڑھ رہے پیچھے آمین کہتا جاؤں، اور کئی اس لیے شریک ہوتے ہیں کہ میں ذرا سنوں کہ یہ امام کیسے کیسے غلطیاں کرتا ہے نماز جنازہ میں۔ وہ دعائیں مانگنی اس میں اپنے لیے، میت کے لیے، وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میں پتہ کروں کہ یہ غلطیاں کون سی کرتا ہے۔ ہم قرآن بھی اس لیے سنتے ہیں کہ قرآن میں غلطیاں کیسی ہیں۔ تیری سوچ، تیری حیثیت، تیری اوقات، اللہ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من حدث بحدیث وهو یرا انہ کذب فهو احد الکاذبین۔ ایک بندہ اگر کوئی بات کرتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ اس بات میں جھوٹ ہے، پتہ ہے اس بات میں جھوٹ ہے، تو پھر بھی وہ بات کرتا ہے، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بات بنانے کے لیے، زیب داستان کے لیے، داستان کو خوبصورت بنانے کے لیے، منظر کشی کے لیے بات ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ گل تو کمزور ہے، جھوٹی ہے، لیکن سجی بڑی ہے۔ خطبہ دے رہا ہے، تقریر کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، داستان کوئی ہو رہی ہے، بس وہ سنایا جا رہا ہے، سنے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں باتیں تھوڑی سی کمزور ہیں لیکن ہیں بڑی اعلیٰ۔ جو کمزور ہے، جو جھوٹی، وہ کیسی بات ہے بھائی، جو ہے جھوٹی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جھوٹا کہہ دیا، پھر تیرے پاس جواز کیا رہ گیا؟ اللہ واللہ۔ اور ایک اور بڑی بات قرآن نے ہمیں نصیحت کی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے کہ خبر کی پہلے تصدیق کر لو۔
بات کی تصدیق کر لو۔ بڑی خوبصورت اس کے بارے میں ایک روایت نقل کی ہے علامہ ابن کثیر نے، دیگر مفسرین نے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب نام سامنے آتا تو ایک جمال بھی اور جلال بھی۔ وہ کیسا بندہ تھا کہ جو جھوٹی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا تھا، اللہ نے بنایا اس کو ایسا۔ جھوٹوں کا بادشاہ ہے شیطان، تو شیطان ویسے ہی دیکھ کے رستہ بدل لیتا تھا، تو جھوٹا بندہ کیسے سامنے آنا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کانوں میں آواز پڑی، ایک خبر پڑی۔ خبر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ تو بات سن کے وہاں بیٹھ نہیں گئے، گھر تھے، گھر سے نکلے مسجد گئے۔ مسجد میں دیکھا تو لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں۔ فرق ہے نا انسانوں کے اپنے اپنے سوچوں کا۔ ان سے جب سنی، یقین نہیں کیا۔ جس کی بات ہے اس سے پوچھا جائے، جب بات نبی کی ہے تو نبی سے پوچھے نا۔ گھر کے قریب گئے، اجازت طلب کی۔ کئی باتیں اس بات میں نکلتی ہیں۔ پہلی بات تو کہ خبر کی تصدیق کریں، دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں حضرت عمر، پھر بھی اجازت لے کے اندر گئے۔ گھر میں جانا اجازت لے کے جانا۔ آداب سکھلائے اسلام نے، معاشرے کے، سماج کے رہنا کیسے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو رشتہ دار ہیں جی۔ کیا رشتہ دار ہے؟ میرا وہ تھرڈ کزن لگتا ہے۔ اب پتہ چلا ہے تھرڈ کزن ہوتا کیا ہے، پھر تھرڈ کے بعد سیکنڈ کزن آ گیا، پھر فرسٹ کزن آ گیا۔ اور یہ کزن ایسی بیماری ہے نا، فلاں کیا میرے کزن ہے جی، اور اس میں مارجن ہے بے حیائی کا بھی، جھوٹ بولنے کا بھی، تعلقات کی خرابی کا بھی۔ اللہ اللہ، کیا کیا مارجن نکالے ہیں تم نے۔ اجازت طلب کی، حاضر خدمت ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے طلاق دے دی اپنی بیویوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے طلاق نہیں دی۔ تو فوراً کلمہ حیرت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ نے طلاق دی نہیں، یہ بات نکلی کیسے، یہ افواہ پھیلی کیسے، یہ کس نے پھیلائی؟ یہ منافقوں نے پھیلائی ہوگی۔ تو منافق بھی بیچ میں تھے نا، وہاں کوئی تھا ایسا جو پیچھے آپ کی نماز بھی پڑھ گیا، جو مجلس میں بھی بیٹھ گیا، اور جس نے بات بھی پھیلا دی۔ وہ تو اتنے ظالم ہیں، انہوں نے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا دیا، اور کئی ایسے بدبخت ہیں آج تک لگا رہے ہیں۔ قرآن نے صفائی دے دی، قرآن نے پاکیزگی بیان کر دی، اور آج تک اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سیدہ عائشہ کا نام آ جائے تو نیلے پیلے ہو جاتے ہیں، چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، جل سڑ جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کا نام کیوں آیا؟ ان کے بابا ابو بکر کا نام کیوں آیا؟ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لمحہ بلمحہ، قدم بقدم ان کا ساتھ دیا، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں۔ پھر یہ بڑی طویل حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے حضرت عمر کے اس عمل سے
کہ بات کسی کی بھی ہو پہلے تصدیق کر لو کہ بات ہے بھی کہ نہیں۔ اللہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کرتا رہے۔ کیا ہے جی؟ میں نے تو جی بس فلاں سے سن لی ہے، سن لی بس، تصدیق نہیں کرنی، سن لیا میں نے۔ ایسی باتیں، سنی سنائی باتیں آگے کرنا بغیر، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور روایت نمبر 5 ابتدا میں ہی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ ہم نے اس حدیث کی مخالفت کی، بلکہ ہم نے ابو ہریرہ کی مخالفت کر دی۔ ہم نے کہا ابو ہریرہ کون ہوتا ہے؟ اللہ اللہ، جو نبی کی صحبت میں بیٹھے، جنہوں نے خدمت کی، جنہوں نے حدیثیں سنی، جنہوں نے بیان کر دی، ہم نے ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر، اور خود بڑے ہم پاک صاحب بن گئے۔ کیا حیثیت ہے تمہاری، تم نے نبی کے صحابہ کو اور نبی پر نازل ہونے والی کتاب مجید کو تم نے کنٹروورشل بنا دیا۔